نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد رسول اللہ. میرے نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، الحمدللہ رمضان شریف اپنے اختتامی ایام میں ہے اور آج رمضان شریف کا آخری جمعۃ المبارک ہے، آخری عشرہ بھی ہے اور مبارک ایام شب و روز اور دن اور راتیں الحمدللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان شریف کی گزر چکی ہیں اور کچھ ایام باقی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارکہ ہے، ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور ممبر کے پہلے سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پہ رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی مبارک پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک رکھا فرمایا آمین. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا اور یہ الفاظ سن رہے تھے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو غور سے سنتے تھے اور اس پہ تجسس فرمایا کرتے. اگر کوئی بات ایسی ہوتی جس طرح اس حدیث مبارکہ میں آمین کا لفظ ہے تو صحابہ کرام کے لیے تعجب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ممبر پر تشریف لاتے انہی سینوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف لے جاتے، تشریف فرما ہوتے، وعظ و نصیحت کرتے. لیکن آج کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر پر سیڑھیوں پہ چڑھنا اور آمین ارشاد فرمانا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو عجیب سا لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کے بعد ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان الفاظ مبارکہ آمین کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر سیڑھی پہ اور ہر سٹیپ پہ آمین ارشاد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور جب میں ممبر کے پہلی سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکتا ہو، انہیں راضی نہ کر سکتا. تو میں نے فرمایا، میں نے کہا آمین. دوسری پہ جبرائیل علیہ السلام نے پھر بددعا ارشاد فرمائی اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے یہ کہا کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان شریف کے مہینے کو پائے اور اس کی بخشش نہ ہو. تو میں نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے
جس کے سامنے آپ کا ذکر آئے، آپ کا نام مبارکہ آئے اور آپ پہ درود شریف پڑھے، آپ پہ درود نہ پڑے تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی اس پر دعا پہ آمین فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ اب میرے واجب الاحترام بزرگوں، میرے عزیز نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور نبی علیہ السلام کا اس پہ آمین، کیا اس شخص کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اس شخص کی بدبختی میں کوئی کمی ہے؟ کیا ایسا شخص بغیر توبے کے اگر دنیا سے چلا جائے، اگر نمازیں بھی بہت اس نے پڑھی ہوں اور اس نے روزے بھی رمضان کے رکھے ہوں اور بغیر توبہ کے چلے جائے، تو کیا ایسا شخص اس کی بخشش، اس کی جہنم سے خلاصی کی کوئی صورت ہوگی؟ میرے واجب الاحترام بزرگوں، چونکہ جمعۃ المبارک ہے اور رمضان شریف کا آخری جمعہ ہے، زندگی نے وفا کی تو اگلا رمضان کس نے دیکھا؟ جس کی قسمت میں ہوگا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ساری نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہیں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، یہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ رمضان شریف اور امتوں پہ بھی تھا، یہ روزے تو ان پہ بھی تھے، لیکن ان کے لیے لیلۃ القدر کی رات نہیں تھی، یہ ان کے لیے بھی تھا، لیکن ان کے لیے اللہ نے ایک نیکی 70 پہ نہیں بدلی ہے، اور امتوں کے لیے بھی تھا۔ جس طرح اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے تم پہ فرض کر دیے گئے ہیں ایمانداروں، اور تم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض تھے، ان پہ بھی یہ فرضیت تھی۔ ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ کے نوافل فرائض میں بدل جائیں گے، ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ کے لیے لیلۃ القدر کی رات ہوگی، ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ آپ کا پہلا عشرہ وہ رحمت والا ہوگا، درمیانہ مغفرت والا ہوگا اور آخری جہنم سے خلاصی والا ہوگا۔ ان کے لیے یہ اللہ نے ارشادات نہیں فرمائے تھے، ان کے لیے اعتکاف کی یہ نعمتیں نہیں تھی، افطار کے وقت 10 لاکھ جہنمیوں کو ان کے لیے یہ خوشخبریاں نہیں تھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پہ احسان کیا۔